أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. حمد و صلاة کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ فہم الدین کورس کی آج 5ویں نشست ہے، 5واں پروگرام ہے۔ پچھلے 4 پروگرامز میں بہت اہم مسائل آپ نے سماعت فرمائے۔ طہارت کے متعلق، وضو کے متعلق، اذان کے متعلق، اور آج کی نشست میں چند اہم باتیں نماز کے متعلق عرض کروں گا۔ ادب، احترام، توجہ سے سماعت فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، اب ہم مکمل تیار ہو کر، پاک صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ہم کھڑے ہو گئے۔ ہم یہاں اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ 4 فرض ہیں تو 4 رکعتوں میں پہلی رکعت میں ثنا، فاتحہ اور سورت ملا کر پہلی رکعت مکمل۔ دوسری رکعت، یہ 4 فرض کی بات ہو رہی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں ہم نے صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ فاتحہ کو یا سورت کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں تو بھی افضل ہے۔ اسی طرح 4 سنتیں عصر کی ہوں یا عشاء کی ہوں، اس کو کہتے ہیں غیر مؤکدہ سنتیں۔ غیر مؤکدہ سنتیں وہ ہوتی ہیں جن کے ادا کرنے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید نہ فرمائی ہو۔ پڑھنے پر فضیلت ملے، نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہ ہو۔
لیکن اللہ والوں نے ان سنتوں کی ادائیگی پر پابندی فرمائی ہے، جس وجہ سے اللہ نے ان کو بہت فضیلت عطا فرمائی۔ ان میں آپ نے پہلی رکعت میں ثنا، سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ دوسری رکعت میں یہ غیر مقیدہ سنتوں کے پڑھنے کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، اور التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھنے پھر بھی جائز ہے۔ درود شریف اور دعا پڑھنے پھر بھی جائز ہے۔ دعا پڑھ کر چوتھی رکعت کے لیے جب کھڑے ہو، تیسری رکعت جو ہے آپ نے پھر ثنا سے شروع کرنی ہے۔ ثنا، فاتحہ، سورت۔ چوتھی رکعت میں فاتحہ اور سورت ملا کر پڑھیں گے۔ یہ 4 رکعتیں غیر مقیدہ سنتیں پڑھنے کا طریقہ ہے۔ وہ سنتیں جن کی تاکید کی گئی، وہ ظہر کی 4 سنتیں ہیں۔ نہیں پڑھیں گے گناہ ہوگا۔ سنتوں کے تارک ہوں گے۔ یہ بھی بہت ضروری ہے 4 فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھنا، 4 فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھنا، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اور آج کل ہم سمجھتے ہیں شاید فرض پڑھ لیں، باقی کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز ہو یا دیگر نمازیں ہوں، ہم فرض پڑھ کر چلے جاتے ہیں جیسے اور نماز ہی نہیں ہے، حالانکہ فرض کے علاوہ اور نمازیں بھی ہیں جن کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے۔ مغرب کے 3 فرض کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ عشاء کے فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ یہ وہ سنتیں ہیں جن کے پڑھنے کی تاکید کی گئی۔ یہ جو ہے اکیلے جب نماز پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے، جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں کو کانوں کے نو تک اٹھاتے ہیں، یہی سنت عمل ہے۔ جو سینے پر یا کاندھے پر اٹھاتے ہیں تو کانوں پر اٹھانے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سنتوں پہ عمل ہو جاتا ہے۔ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، حکمت یہ ہے کہ بندہ یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، اپنے ہاتھ اٹھا
کر، جو عرب میں رواج تھا، جب کسی چیز سے لا تعلق ہونے کا اعلان کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے اور کہتے ہمارا فلاں چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھنے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اس لیے اٹھاتے ہیں، اعلان کر رہے ہیں مولا ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، دنیا سے تعلق ہم ختم کر رہے ہیں۔ ایک دنیا سے تعلق ختم کرنے کا یہ اعلان اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں۔ پڑھ تو نماز رہے ہیں، لیکن ہمارے دل میں تو دنیا کے خیالات ہیں۔ ادھر تو ہاتھ اٹھا کر دنیا سے بیزار ہونے کا اعلان کر رہا ہے، لیکن دل سے تو دنیا کے خیالات کو، وسوسوں کو نہیں نکالا تم نے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اب اپنے ہاتھوں کو، یہ ایک نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں کے نو تک اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور صحابہ کرام نے اسی پہ عمل کیا۔ ہاتھ اٹھا کر اور اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا، دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا، یہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور حکم ہے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ اپنا دائیں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پر رکھتے، پھر صلاۃ نماز میں تحت السرہ، ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا، یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کریم فرماتے ہیں کہ نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا، نماز میں ناف کے نیچے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں، کیا فرما رہے ہیں حضرت انس؟ تین چیزیں نبوت کے اخلاق میں سے ہیں، تاجیل اور افطار، روزہ جلدی افطار کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا، اور اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا نماز میں تحت السرہ، ناف کے نیچے۔ کتنی حدیثیں، کتنی روایات آپ نے سماعت فرما دی۔ سنت یہی ہے، ادب بھی اسی میں زیادہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا جائے۔
اور ہاتھ کو باندھ کر پھر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی تعریف کرنی ہے، سورہ فاتحہ بھی پڑھنی ہے اور سورت بھی ملانی ہے، رکوع کرنا ہے، رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھانا، اس بارے میں بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاة، جب نماز شروع فرماتے رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ، جب نماز شروع فرماتے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک نہیں جاتے، قریب نہیں جاتے، ثم لا یعود، پھر سرکار کسی رکن میں نہ قیام سے رکوع سے اٹھنے کے بعد نہ سجدوں میں اٹھنے کے بعد سرکار نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک دفعہ آپ نے فرمایا الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں حضور جیسی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز ادا فرمائی؟ فصلنا، عبداللہ بن مسعود نے نماز پڑھائی، یرفع یدیہ الا فی اول مرۃ، اپنے پہلی دفعہ صرف اپنے ہاتھ اٹھائے، پھر پوری نماز میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے ہاتھوں کو نہیں اٹھایا۔ ان تمام حدیثوں سے ثابت ہوا کہ ہر نماز میں سنتیں ہوں، نوافل ہوں یا فرائض ہوں، صرف پہلی دفعہ کان تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، اس کے علاوہ کئی ہاتھوں کو اٹھانا یہ سنت مصطفیٰ میں سے نہیں ہے۔ اور اسی پر صحابہ کرام کا عمل تھا۔ اور پھر آپ امام کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، امام کے ساتھ اور اکیلی نماز میں فرق ہے۔ امام ہمارا ایک نمائندہ ہے، اس کو ہم نے آگے کھڑا کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ نمائندہ ہوتا بھی اس لیے ہے کہ جو نمائندہ کہے گا ہم بھی وہی کہیں گے۔ تو امام رب کی بارگاہ میں درخواست پیش کر رہا ہے، ہم امام کے پیچھے کھڑے ہیں اور مولا جو امام کہہ رہا ہے ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ امام کے ساتھ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، مقتدی امام کے ساتھ فاتحہ نہیں پڑھتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، مشکوٰۃ شریف، آپ نے فرمایا ایک دن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، سرکار نے ہمیں سنتیں بیان فرمائی، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، اور سرکار نے ہمیں ہماری نماز سکھائی۔ ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں حضور نے ہمیں نماز سکھائی، کس طرح؟
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے تم اپنی صفوں کو درست کر دیا کرو. اقیموا صفوفکم، نماز شروع کرنے سے پہلے اپنی صفوں کو درست کر دیا کرو. پھر تم میں کوئی تمہارا امام ہو، اپنے میں سے کسی کو امام بنا لو. اور امام بھی تمہارا بن گیا، تم امام کے پیچھے کھڑے ہو. تو سرکار نے فرمایا جب امام تکبیر کہے کبرا فکبروا، جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو. فَإِذَا قَرَأَ فَانصِتُوا، جب امام تلاوت شروع کر دے تو تم خاموش ہو جاؤ. قرآن کریم میں بھی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کی تلاوت کی جائے غور سے اس کو سنو اور خاموش رہو. یہاں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم دے رہی ہیں. امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، امام قرآن شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ. جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ قولوا ربنا لک الحمد، امام سمع اللہ لمن حمدہ کہیں تو تم ربنا لک الحمد کہو. اب امام نے جو کچھ کہنا ہے سرکار نے اس کا بھی تعین فرما دیا، اور جو مقتدی نے کہنا ہے وہ بھی سرکار نے ارشاد فرما دیا. پھر فرمایا اذا کان الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فَقُولُوا آمین، تو تم کہو آمین. اتنی ساری اس سرکار کی تعلیم سے ثابت ہوا کہ مقتدی جو ہے وہ فاتحہ نہیں پڑھے گا امام کے پیچھے. سرکار نے اس طرح تعلیم دی ہے. حضرت جابر فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، جب امام ہو تمہارا تو امام کی قرأت جو ہے وہ مقتدی کی قرأت ہے. جب تمہارے سامنے امام ہو تو پھر امام کی تلاوت امام کا پڑھنا تمہارا پڑھنا ہے، تمہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس امام کی قرأت ہی کافی ہے. ایک اور حدیث مبارک میں وہ بھی ترمذی شریف موطا امام مالک میں یہ حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی رکعتن، جس نے ایک رکعت پڑھی لم یقرأ فیہا، اور اس نے ام القرآن یعنی فاتحہ نہیں پڑھی، فلم یصلی، تو
اس نے نماز نہیں پڑھی الا وراء الامام، مگر امام کے پیچھے۔ اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی نماز ہو گئی۔ یہ نماز کا طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، اب طریقہ جان لیا ہم نے، اب اللہ کی بارگاہ میں ہم نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر اب ہم کھڑے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے، ثنا پڑھ رہی ہے، ثنا کے بعد ہم نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کا آغاز کیا ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے آدھا حصہ جو ہے اس میں اللہ کریم کی تعریف ہے، دوسرے حصے میں پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے۔ اور یہ سلیقہ بتایا جب تم مجھ سے کوئی چیز مانگو، درخواست کرو تو پہلے میری تعریف کرو، تعریف کے بعد پھر جو مانگنا ہو وہ مجھ سے مانگو۔ اگر نماز ہمیں ترجمے کے ساتھ آ جائے کیا ہی بات ہے، بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا اگر ترجمے کے ساتھ نماز ہم نے سیکھ لی۔ معزز خواتی، یہ مختصر نماز کا طریقہ، سنن پڑھنے کا طریقہ، سنتیں پڑھنے کا، موقدہ غیر موقدہ سنتوں کے بارے میں، فرائض اکیلا جماعت کے ساتھ پڑھنے کے متعلق چند اہم باتیں عرض کرتی ہیں۔ یہ نماز کا ایسا موضوع ہے کئی دن تک یہ ختم نہیں ہو سکتا، اور باتیں بھی بیان کرنی ہے، آپ تک پہنچانی ہے۔ مقصد اصلاح کرنا، ہماری نماز درست ہو جائے، نماز درست تو سارے کام ہمارے درست۔ ہم نے جو کچھ سنا ہے، سمجھا ہے، جو صحیح طریقہ نماز کا ہم نے اپنے ائمہ مجتہدین سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جو ہم نے پڑھا سنا اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ہمارے نمازی قبول فرمائے۔ اگر نماز کا طریقہ بتانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہوں تو ہم میری اصلاح کر سکتے ہیں۔ جو میں نے پڑھا ہے اپنے اساتذہ سے، جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ میں نے آپ تک پہنچا دیا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ رب العالمین، آج ہم نے جو نماز کے متعلق مسائل سنے ہیں، ہم سب کو سننے سنانے عمل کے توفیق عطا فرما۔ ہمیں صحیح معنوں میں نماز پڑھنے کی سعادت و توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں نماز جماعت کے ساتھ نصیب فرما۔ جتنے ہمارے بھائی بے نمازی مولا سب کو نمازی بنا دے، سب کے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما، نماز پڑھنے کا شوق پیدا فرما۔ نمازوں کے صدقے مولا ہمارے تمام پریشانیاں دور فرما، انسانیت کو ہدایت عطا فرما۔ ارحم الراحمین مولا ہم سب کو موذی وائرس
کورونا سے ہمیں ہمارے حفاظت فرما، اس موذی وبا کو مولا دنیا سے ختم فرما دے۔ ارحم الراحمین جتنے موذی امراض ہیں، موذی وبائیں ہیں، مولا سب کو ختم فرما دے۔ انسانیت کو سکون عطا فرما، ہدایت عطا فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وسلم۔